السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آج کے ولاگ میں۔ آج کی سب سے افسوسناک اور تکلیف دہ خبر سابق وزیر اعظم عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی ایک آنکھ شدید متاثر ہوئی اور اس کی بینائی کو سنگین نقصان پہنچا ہے۔ یہ تو آپ کل سے سن رہے ہوں گے، یہ اطلاعات ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر آنکھ کی رگ وین بند ہو جائے تو خون کی روانی رک جاتی ہے اور آنکھ میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریٹنا میں خون جمع ہو سکتا ہے، سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور آکسیجن کی کمی کے باعث غیر معمولی خون کی نالیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ ہو تو آنکھ کا دباؤ خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے اور بینائی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لاہور کے معروف ریٹنا اسپیشلسٹ خرم مرزا نے ایک پروگرام میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بیماری انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات درد اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ مریض آنکھ نکال دینے تک کی بات کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بروقت و مناسب علاج نہ ہو تو نقصان مستقل بھی ہو سکتا ہے، تاہم ابتدائی مرحلے میں درست طبی سہولت میسر آ جائے تو بہتری ممکن ہے۔ اچھا جی، اطلاعات کے مطابق متاثر آنکھ کی تقریباً 85% بینائی متاثر ہو چکی ہے، جبکہ دوسری آنکھ کی فوری اور مکمل جانچ بے حد ضروری قرار دی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں جدید ہسپتال میں مکمل تشخیص اور مسلسل نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر مناسب علاج نہ دیا جائے تو مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے فوری طبی توجہ کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، سردار مہندر پال سنگھ کا اعلان ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھ رہنما اور سابق رکن صوبائی اسمبلی سردار مہندر پال سنگھ نے بیان دیا کہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی آنکھ عطیہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی عقیدت اور ہمدردی کا اظہار ہے، تاہم طبی ماہرین کے مطابق ہر قسم کی آنکھ کی بیماری میں مکمل آنکھ کی پیوندکاری ممکن نہیں ہوتی، یعنی کہ جو مسئلہ عمران خان ہے اس میں ہم آنکھ کی پیوندکاری نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب سیاسی کارکنوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں مکمل طبی سہولت دی جائے اور علاج کے لیے مناسب ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بعض حلقوں نے پرامن احتجاج اور بائیکاٹ جیسے اقدامات کی تجاویز بھی دی ہیں۔ مجموعی طور پر صورتحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جب ہماری قوم عمران خان کے پیچھے پی ٹی آئی والوں نے صبر کیا کہ جیل ہی گیا ہے، خیر ہے، کتنے بے وفا لوگ ہیں ہم تو۔ قوم سے امید مر جاتی ہے جب قوم محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اسی طرح ڈیتھ ہوتی ہے کہ آدمی کی کہ ہم اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ برا وقت دشمن پر بھی نہ لائے۔ پیپلز پارٹی والے لوگ، نون لیگ والے لوگ، مولانا، سارے اقتدار والے ایک بات کہنی ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اتنا ظلم کرو جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں آگے والی دنیا میں آپ برداشت کر سکیں۔ ہر زوال کو عروج ہے اور ہر عروج کو زوال ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی یہ آیت ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، صرف باقی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ ٹھیک ہے، اور اگلا جی، علیمہ خان نے بھی آج سہیل آفریدی کو الٹیمیٹم دے دیا ہے اور سہیل آفریدی میں واضح کر دیا کہ اگر کے پی کے لوگ خیبر پختونخوا کو بند کریں گے تو ہم ان کو نہیں روکیں گے۔ عمران خان پر ڈھائے جانے والے مزاحم جو مظالم ہیں، اب خاموش رہنا مجرمانہ غفلت ہوگی۔ سلیمان صفدر کی رپورٹ سے ٹاؤٹس اور پالیشیوں کے منہ پر تمانچہ لگا ہے کہ خان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، کوئی بھیک نہیں مانگ رہا کہ مجھے علاج کے لیے لندن جانا ہے، کوئی اس کے پلیٹس نہیں گرا رہا، میڈیکلی گراؤنڈ کی وجہ سے ڈیل نہیں کر رہا، اور وقت کے فرعون کے سامنے سجدہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے جو آخری بات کی وہ سب سن لیں، آپ سب سن لیں۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، مجھے صرف وہی چیزیں چاہیے جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں، جو میری بقا کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ایسی ہی جگہ سے علاج کروایا جائے،
اس نے صرف اپنی آنکھ کا کہا ہے کہ میری آنکھ کا علاج ہونا چاہیے، جو کہ اس کا حق ہے۔ قائد اعظم کے بعد ایک اور قائد آمریت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس قوم کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا خودکشی ہے۔ اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، خواہ میں اس بے حس قوم کے لیے آواز اٹھائی، جن کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک جاتے ہیں، جن کی اوقات اسٹوپڈ بلڈی سویلین سے زیادہ نہیں تھی۔ ایسے لیڈر کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان نے